یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ یہ ہم پر کس طرح اثر کرتا ہے. کیا اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے اندر بھی خشوع پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، ہم اللہ کی بات قبول کر لیتے ہیں، یا پھر جیسے سننے سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی سننے کے بعد ہوتے ہیں؟ اس کو سن کر ہمارے دل کیوں نہیں پگھلتے؟ ہمارے اندر خشوع کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اندر عمل کی تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس قرآن کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اپنے بندوں کو چنتا ہے اپنی کتاب کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے ایک اور نیا موقع عطا کیا ہے، ایک نئے انداز میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے، اور وہ ہے قرآن کی مثالوں کو سمجھنے کا، تاکہ ہم غور و فکر کریں، تاکہ ہم اپنے عمل کو بدلیں، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، تاکہ ہم اس کا قرب پا سکیں، تاکہ ہم اس کی جنتوں میں داخل ہو کر اس کا دیدار کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے کے ساتھ اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کسی بھی چیز سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب ہم فائدہ اٹھانے کی نیت رکھتے ہوں. کہا جاتا ہے کہ نیت علم والوں کی تجارت ہے. جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی آپ کو پروفٹ ملے گا، اتنا ہی آپ کا سودا کامیاب ہوگا، اتنی ہی نفع بخش تجارت ہوگی. ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کو صرف ثواب یا اجر کی نیت سے پڑھتے ہیں لیکن باقی نیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں. تو آئیے ہم اپنی نیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم قرآن کی مجلس میں کیوں بیٹھے ہیں، ہم یہ لیکچرز کیوں سننا چاہتے ہیں، ہم ان چیزوں کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کی امثال کو کیوں جاننا چاہتے ہیں. تو ہم سب اپنی نیت میں اخلاص بھی پیدا کرتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر ہم اس سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے؟ تو سب سے پہلی چیز ہدایت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. یعنی قرآن کے نزول کے ساتھ ہی پہلا مقصد کیا بتا دیا گیا کہ اس سے ہدایت حاصل کرو، اور ہدایت ملتی ہے تقویٰ کے ساتھ، اور تقویٰ ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، نیت کی درستگی کے ساتھ، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور قرآن مجید میں جتنا غور و فکر انسان کرتا ہے اتنا ہی وہ اس کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے. لہٰذا اگر ہم اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سلامتی کے راستے ملیں گے اور سلامتی کی منزل دارالسلام تک پہنچیں گے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن تدبر کے ساتھ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اسے ہدایت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. دوسری نیت، دوسرا ارادہ کیا ہے؟ طلب الرحمہ، کہ اللہ کی رحمت طلب کی جائے. رحمت اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر ہم رحمت چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، اس بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی ہے. یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے آئی ہے، اور جو شخص خاموشی کے ساتھ اس کو سنتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے اس کو بھی رحمت ملتی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہ صرف ظاہری کانوں سے نہیں، دل کے کانوں کے ساتھ اس کو سنا جائے. قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی رحمت کا باعث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایسی مجالس میں شریک ہوں اور یہ سارے فائدے حاصل کر پائیں. تیسری چیز، اللہ سے مناجات. قرآن کے ذریعے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق قائم کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب کلام سنتا ہے تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، اور پھر دل ہی دل میں وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے پوچھا، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی قرات اور نماز میں کس چیز کی نیت کرے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس چیز کی نیت کرے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو اس کا صرف پڑھنا ہی نہ ہو، اپنی زبان کے ساتھ حلق سے اوپر تک ہی نہ رہ جائیں، بلکہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کریں اور اس سے سرگوشیاں کریں، اور جہاں ڈرنے والی کوئی بات ہو وہاں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیں دل ہی دل میں، اور جہاں جنت کی بشارتیں ہوں وہاں جنت مانگیں، جہاں ہدایت کی بات ہو وہاں ہدایت مانگیں، جہاں منافقت کی بات ہو تو منافقت سے پناہ چاہیں، اور یہ سب کچھ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرنے سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز شفا کی نیت سے پڑھنا۔ شفا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں، روحانی بھی ہوتی ہیں، روح کو بھی بیماریاں لگی بھی ہوتی ہیں، قلب بھی بیمار ہوتے ہیں، دل بیمار ہوتے ہیں، اور ان کی شفا قرآن میں ہے۔ لہٰذا ہم یہ سب اس نیت سے بھی سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو شفا عطا فرمائے۔ یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ قرآن واقعی ہم صحیح معنوں میں اخذ کریں تو وہ ہماری بیماریوں کو نکال نہ دے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے کبھی بھی کوئی ایسا علاج نہیں اتارا جو اس قرآن سے زیادہ عام، زیادہ مفید اور زیادہ عظیم اور بیماری کو ختم کرنے میں زیادہ حوصلہ افزا ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ کسی ہتھیار کی تاثیر کی قوت اس ہتھیار کو چلانے اور مارنے والے کی قوت سے ہوتی ہے۔ تو آپ کس شوق سے اس کو لیتے ہیں اور کس شوق سے اس کو جذب کرتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نیت سے بھی سیکھیں کہ اس کو سیکھ کر سکھانا بھی ہے، دوسروں تک لے جانا بھی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، ہم صفہ کے چبوترے پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ بطحان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب کو یہ پسند ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ یہاں پر آئیں، اس نیت کے ساتھ سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیات اس کے لیے 4 سے بہتر ہیں، اور جتنی بھی آیات ہوں گی اسی اعتبار سے اجر و ثواب بھی ہوگا۔ پھر ایک اور نیت بھی کر لیں کہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ انسان اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، اور اس کو ایسے پڑھے جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اور کلمات کو ان کی جگہوں سے تحریف و تبدیل نہ کرے، اور کسی بھی آیت کی وہ تفسیر نہ کرے جو اس کی حقیقی تفسیر نہ ہو، یعنی جس کانٹیکس میں وہ نازل ہوئی ہے، جس مقصد کے لیے وہ نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرے۔ اور جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ نواس بن سمعان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے، سورت بقرہ اور سورت آل عمران اس کے آگے آگے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دی جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا جیسے وہ 2 بادل ہیں، یا وہ 2 کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، وہ اپنے صاحب یعنی
قرآن کے ساتھی کی طرف سے مدافعت کریں گی. یعنی جو شخص اس کتاب پر عمل کرے گا، یہ قرآن، یہ کتاب اس کے لیے سفارش کرے گی. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جب 10 آیات سیکھ لیتا تو ان سے آگے نہ بڑھتا جب تک کہ ان کے معنی نہ سمجھ لیتا اور ان پر عمل نہ کرتا. پھر 8ویں بات ہے نصیحت، یاد دہانی، تذکیر. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. قرآن مجید کی یہ مثالیں جو ہم پڑھیں گے یہ آپ قرآن مجید میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ پڑھنے کا اور خاص طور پر غور و فکر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمیں ان سے نصیحت حاصل ہو، ہم ان میں غور و فکر کر سکیں اور ان سے اپنے لیے سبق لے سکیں. قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی کسی نے نیت کر لی ہے، ارادہ کر لیا. ابن کثیر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اس قرآن کے پڑھنے یا سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، ہم نے اس کے لیے الفاظ کو آسان بنایا اور اس کے معنی کو آسان بنایا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا. ہم میں سے ہر شخص جو یہ پروگرام سن رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین مثال دی جنات کی، کہ جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا اور سنتے ہی دوسروں تک پہنچا دیا. سورۃ الجن میں آتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن سنا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. تو ہم بھی اگر اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیجیے کہ وہ بھی قرآن سنیں، وہ بھی سمجھیں اور وہ بھی فائدہ اٹھائیں. سورۃ الاحقاف میں جنوں کے بارے میں آتا ہے اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ. پھر جب وہ پورا کیا گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے. انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق کی طرف اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. پھر اس نیت سے بھی قرآن پڑھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں عطا کرے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اجر و ثواب کا مستحق ہے. ہم میں سے کون اجر اور اس کی فضیلت سے محروم ہونا چاہے گا؟ تو اجر و ثواب کی نیت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اسی طرح جب ہم قرآن مجید کی مختلف صورتیں پڑھیں اور ان صورتوں کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، ان کا جو فائدہ بتایا گیا، اس وقت بھی اپنی نیت کی تجدید کریں کہ ہم اس صورت کو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یہ خاص فائدہ عطا کرے، اس کا خاص اجر عطا کرے. جیسے سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہے، سورۃ الملک کی تلاوت ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی. اور قرآن پڑھ کر اللہ کے ہاں مقام کی بلندی طلب کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بلند مقام طلب کرنا. قرآن مجید کی شان اور مقام بہت عظیم ہے، اس کی قدر و قیمت بہت بلند ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھیں تو اس کے ساتھ مقام کی بلندی کو بھی طلب کریں، کیونکہ یہ کتاب بعض لوگوں کو بلند مقام عطا کرتی ہے اور بعض کو نیچے گرا دیتی ہے.
قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کا مقام بہت بلند ہوگا، ہر آیت کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو رمضان کی آمد ہے، اس لیے جو بھی آپ تلاوت کریں اس میں یہ اجر اور ثواب کی نیت رکھیں کہ ایک ایک آیت جو میں پڑھوں گی اس پر اللہ تعالیٰ میرے درجے بلند کریں گے۔ اگرچہ یہ حافظ کے لیے ہے لیکن ہر مزید آیت مزید اجر میں اضافہ کرتی ہے، یہ چیز آپ کے قرآن پڑھنے کے شوق کو بڑھا دے گی۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے اس کو کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا تھا، تراویح میں نیندیں کم ہوگی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اس وقت یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ یہ رات کے وقت جو ہم، کیونکہ عام دنوں میں ہم رات کے وقت کم ہی قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا کرتا ہے اور وہ تہجد میں طویل قرات کریں، لیکن الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہر ایک کو موقع مل جاتا ہے رات کی طویل قرات کرنے یا سننے کا، لہٰذا اس وقت اس کی شفاعت کی نیت سے تلاوت کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں کی شفاعت یعنی روزے اور قرآن کی شفاعت قبول کر لے گا، اس کی شفاعت مانی جائے گی۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا۔ یہ ایک اور حدیث ہے حضرت جابر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی، یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا تو یہ اسے جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا۔ پھر اسی طرح جب بھی قرآن پڑھیں، چاہے تنہائی میں ہو چاہے مجلس میں ہو، تو یہ نیت اور یہ امید بھی رکھیں کہ آپ فرشتوں کی مجلس میں ہیں، آپ کو فرشتوں کی معیت حاصل ہے، فرشتے اس مجلس میں حاضر ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ پھر اسی طرح سکینت کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں سکینت عطا کرے۔ برا کہتے ہیں ایک آدمی سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے پاس ہی 2 لمبی رسیوں میں بندھا ہوا گھوڑا موجود تھا، تو اسے ایک بدلی نے ڈھانپ لیا، یعنی گھوڑے کے اوپر بادل آ گیا۔ وہ بدلی گھومتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ سکینت، یہ اطمینان تھا جو قرآن کی قرات کی وجہ سے تم پر اترا۔ سکینت کیا ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ سکینت اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس میں اطمینان اور رحمت پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد اطمینان، وقار اور سکون ہے جس کی ہماری زندگیوں میں بہت کمی ہو چکی ہے، اور یہ قرآن کے ساتھ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 16 برکت۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کی برکت عطا کرے، قرآن کی مجلس کی برکت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ برکت قرآن میں تدبر کرنے، نصیحت کرنے اور نصیحت پکڑنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، لہذا سورۃ البقرہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ اور آخری چیز اس سلسلے کی ہے کہ دل میں نرمی پیدا کرنے کی نیت کرنا، یعنی سکینت اور برکت کے بعد رقت القلب، دل کا رقیق ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو رقیق کر دے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق
کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائے جو نازل ہوا؟ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہونے اور اس بات کے درمیان کہ اللہ نے اس آیت کے ساتھ ہمیں ڈانٹ پلائی 4 سال سے زیادہ کی مدت نہ تھی، یعنی پھر ہمارے دلوں کے اندر وہ رقت آ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے اور ہم اس قرآن کو پڑھ کر اپنے اندر حقیقی معنوں میں خشوع و خضوع پیدا کر سکیں۔ ہمارے اس رمضان کا پروگرام ہے امثال القرآن، قرآن کی مثالیں۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً آپ اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، خشوع کرنے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا دیکھتے۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یاد رکھیے، قرآن مجید صرف احکامات پر مبنی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کچھ حکم دے دیے گئے ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، بلکہ یہ ایک تربیتی کتاب بھی ہے۔ یہ ہمارے نفسوں کا تزکیہ بھی کرتی ہے اور تربیت بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں صرف شرعی احکامات نہیں بیان کیے، بلکہ اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ کتاب ہدایت و اصلاح ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ تو جو اس پر عمل کریں گے وہ ہدایت بھی پائیں گے، رحمت بھی پائیں گے، خوشخبریاں بھی پائیں گے۔ تو انسانوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے تزکیہ کے لیے مثال کے ذریعے بات سمجھانا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ کسی بھی نظام تعلیم کے اندر کسی بھی سبجیکٹ کی تعلیم جب کسی مثال کے ذریعے کی جاتی ہے تو بات آسان بھی ہو جاتی ہے سمجھنا اور یاد بھی رہتی ہے۔ یعنی مثالوں سے بات سمجھانا ان طریقوں میں سے ہے، ان میتھڈز میں سے ہے جن کا لوگوں کے دلوں پر جلد اثر ہوتا ہے، وہ اس بات کو جلد قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی مثالیں قرآن کی اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو۔ جو ہم نے ابھی نیتیں کی قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں گے۔ مثالوں کو بیان کرنا عربی زبان کا ایک بنیادی اصول ہے۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی عربوں کے ہاں روزمرہ زندگی میں بہت سی باتیں مثالوں سے بیان کی جاتی تھیں، اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جیسے مجمع الامثال ہے۔ لوگوں نے وہ ساری مثالیں کتابوں کے اندر اکٹھی کر دی۔ کچھ مثالیں تو جاہلی دور کی ہیں، یعنی نزول قرآن سے پہلے کی، اور کچھ اس کے بعد کی بھی۔ اور یہ صرف عربی زبان کے ساتھ نہیں ہے، یہ تقریباً ہر زبان کے اندر ہے کہ اس میں محاورے، کہاوتیں، مثالیں، سملیز، کنائے، یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس سے بات کو کم الفاظ میں بہت اچھی طرح سمجھایا جا سکتا ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، امام اصفہانی کا قول بیان کرتے ہوئے، اہل عرب کی ضرب الامثال اور علماء کے نظائر پیش کرنے کی ایک خاص شان ہے جو مخفی نہیں رہ سکتی۔ یعنی عربوں کی مثالیں خاص طور پر بہت اہم ہیں، اس لیے کہ یہ باتیں چھپی ہوئی باریکیوں کو ظاہر کرنے اور حقیقتوں کے چہرے سے نقاب دور کرنے میں بڑا اثر